السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف وہ مقدس ذکر ہے کہ جس میں بندہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور یہ درود شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو درود شریف کا پڑھنا یہ ایک ایسا عمل اور ایک ایسا ذکر ہے کہ جو فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ آئیے درود شریف کے قبولیت کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، اور جو بندہ درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے، زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کچھ عطا فرماتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر بھی درود شریف کے پڑھنے کا اہتمام پیدا ہو جائے اور ہم بھی درود شریف پڑھنے والے بن جائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قریبی بن جائیں۔ دیکھیں، درود شریف کا پڑھنا اور اس کی جو قبولیت کی علامات اور جو نشانیاں ہیں وہ ہے دل کا سکون اور روح کی راحت۔ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے اور دل سے پڑھتا ہے، توجہ سے پڑھتا ہے، دھیان سے پڑھتا ہے، اور اس کی جو توجہات ہے وہ ذکر کی طرف ہوتی ہے، درود شریف کی طرف ہوتی ہے، تو یقیناً اس کے دل کو راحت بھی ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے، اطمینان بھی ملتا ہے، اور جو بھی عمل توجہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو بھی ذکر دھیان کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوری طور پر قبول فرما لیتا ہے۔ جو ذکر اور جو درود شریف یا جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ، یعنی جب ہم درود شریف پڑھ رہے ہو تو درود شریف کا جب ہمارا اہتمام ہوتا ہے تو یقیناً ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا ہمارے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سے ہمیں اور زیادہ محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے ہمیں محبت اور ہماری جو محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے جو محبت ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہماری محبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو درود شریف اہتمام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا، گویا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن یہ صرف زبانی طور پر ہمارا دعویٰ ہوتا ہے۔ اصل جو محبت ہونا چاہیے وہ آپ کی سنتوں سے، آپ کی سیرت سے، آپ کی بتلائی باتوں سے، آپ کے ارشادات سے، آپ کے فرمودات سے، اور ان پر عمل کرنا، یہ اصل محبت کا تقاضا ہے۔ تو جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، آپ کا جو طریقہ ہے، وہ اس کی زندگیوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ خود اس بات کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے کہ میں اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت پر عمل کرنے والا بن جاؤں، آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہے ان کے اوپر میں عمل کرنے والا بن جاؤں، میں سنتوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ اسی طریقے سے گناہوں سے نفرت اور نیکی کی طرف رغبت شروع ہو جاتی ہے۔ جو درود شریف اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے، توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، اہتمام سے پڑھا جائے اور محبت کے ساتھ میں پڑھا جائے تو خود بخود گناہوں سے نفرت شروع ہو جاتی ہے، گناہ کرنے کا دل کرتا ہی نہیں ہے، ہماری جو رغبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے گناہوں کی۔ ہاں، نیکیوں میں اضافہ، نیکیوں کی طرف رغبت، اور اسی طریقے سے ہمارا جو دل ہے وہ نیکیوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، ہمارا جو دل ہے وہ ہمیں نیکیوں کی طرف لاتا ہے۔ لیکن اگر ہم درود شریف پڑھنا چھوڑ دے یا کوئی عمل کرنا چھوڑ دے، ذکر کرنا چھوڑ دے، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دے، نماز پڑھنا چھوڑ دے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمارا جو دل ہے وہ گناہوں کی طرف ملوث ہوگا، گناہوں کی طرف راغب ہوگا، گناہوں کی طرف چلا جائے گا، اور ہم گناہ کرتے ہی چلے جائیں گے، نیکیوں کی طرف ہمارا آنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو درود شریف کا پڑھنا یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں گناہوں کی نفرت پیدا کر دیتا ہے اور نیک اعمال سے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دعاؤں کی قبولیت میں آسانیاں، جب ہم درود شریف پڑھ کر کے اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا، اور جو دعا بغیر درود شریف کے کی جاتی ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو
قبولیت، دعا کی قبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ یہ دعا اب ہماری ضرور قبول ہوگی۔ اب یہ بھی نہیں کہ ہم درود شریف پڑھ کر کے اللہ سے دعائیں کرتے پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال میں کمی ہوگی، ہماری دعاؤں میں کمی ہوگی، کہیں نہ کہیں ہمارے رزق حلال میں کمی ہوگی، کہیں نہ کہیں ہمارے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی ہوگی، کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کے اعمال میں کوئی نقص ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم شریعت اور سنت سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ تو اپنی زندگی کو ٹٹولے، اپنی زندگی کو دیکھے کہ کہاں ہماری زندگی میں ہمیں اعمال کے اعتبار سے کہاں کمی نظر آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے حدیث سن لی ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے درود شریف کا پڑھنا اور درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے، درود شریف، یہ تو حقیقت ہے کہ جو درود شریف پڑھ کر کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ضرور قبول فرماتا ہے۔ لیکن اگر قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس بات کی طرف دیکھیں کہ کہیں ہمارے اعمال میں کوئی کمی تو نہیں، یا دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے قبولیت کے، اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے اور دعا کے اوپر ملنے والا جو اجر انعام یا انعام ہے، وہ جو ملنے والا ہے اس کے اوپر بھی ہمارے اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی فوری طور پر دے دیتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصلحت کے پیش نظر وہ نعمت اس کو نہ دے، لیکن اس نے جو دعا مانگی ہے اور جو دعا اللہ نے قبول فرمائی ہے تو اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن اسے اجر و انعام دے دے گا۔ یا ہو سکتا ہے کہ وہ چیز، وہ نعمت بعد میں اسے مل جائے، وقت پر ملے، جب اس کا وقت ہو، اور وہ وقت اللہ کے نظر میں بہتر ہوتا ہے کہ کب ہے اور کب اللہ وہ چیز عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے نوٹس میں ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے دین سے دور چلے جائے، نا امید ہو جائے۔ تو ہمیں اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے، اور اپنے جو زندگی کے جو اذکار ہے، جو معمولات ہے اور جو اعمال ہے، ان سے ہمیں جڑے رہنا ہے۔ اسی طریقے سے حاجات کی تکمیل اور مشکلات کا حل، درود شریف پڑھنے کے بعد ہمارے دل کو تسلی مل رہی ہو، اسی طریقے سے جب حاجات ہماری اور ہماری ضروریات پوری ہوتی ہے ہمیں نظر آ رہی ہو، یا ہمارے مال میں ہمیں برکت ہوتی ہو نظر آ رہی ہو، تو سمجھ لیا جائے کہ یہ عمل اللہ کے یہاں پر قبول ہے اور اللہ قبول فرما رہا ہے۔ یا کسی اور ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے ہماری حاجتیں اور ہماری ضرورتیں، وہ ضرورت نہ پوری ہو رہی بلکہ دوسری ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ بسہولت بآسانی ہماری پوری فرما رہا ہے، تو یاد رکھا جائے کہ یہ اس عمل کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دوسری اور دیگر حاجات کو پوری فرما رہا ہے۔ بس یہ ہماری جو دعا ہے، ہمارے جو مقصد ہے وہ ہمیں نہیں مل پا رہا ہے، تو کسی مصلحت کے پیش نظر ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بعد میں مل جائے، یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بدلہ آخرت میں عطا کر دے۔ تو ہمیں ضدی نہیں بننا ہے، بلکہ اللہ سے محبت رکھنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے جو اعمال ہے، جو بتلائے ہوئے احکامات ہے، ان پر ہمیں عمل کرنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کروا دیتے ہیں، یعنی درود شریف کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں زیارت ہو جاتی ہے، یہ شرف حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص مکمل شریعت سنت ہر چیز کا پابند ہو، درود شریف بھی پڑھتا ہو اور اسے زیارت ہو ہی جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اللہ کس کو کب کیسے زیارت کروا دے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ بس شریعت اور سنت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا اور درود شریف کا پڑھتے رہنا۔ اللہ جب جس سے چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خام میں کروا دے۔ ہاں، ہمارے ہر ایک کے دل میں اور ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے، تمنا ہونا چاہیے کہ میں شریعت سنت پر مکمل طور پر عمل کر رہا ہوں اور میری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خام میں زیارت ہو جائے، یہ شرف مجھے بھی حاصل ہو جائے، یہ تمنا ہم سب کے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو باتیں بتلا رہا ہوں نا، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کروا دیتے ہیں خواب میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے خواب میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا،
ذکر اور عبادت میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے تو دعا میں، عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں اور اپنی زندگی میں اسے سکون محسوس ہوتا ہے، اسے اطمینان محسوس ہوتا ہے، اس کو اپنی زندگی بوجھ نہیں لگتی۔ اسی طریقے سے جو شخص درود شریف کا اہتمام کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی ہوگا وہ شخص کہ جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے۔ تو اگر اس نے دنیا کے اندر رہ کر کے سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا ہوگا تو اس کے بے شمار فائدے اسے حاصل ہوتے ہیں، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، نیکیوں کی طرف دل راغب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دل میں سکون، راحت اور اطمینان اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا قریبی بن جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی بن جاتا ہے۔ تو درود شریف کا پڑھنا یہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے، اور ہمیں درود شریف کے پڑھنے کو ایک معمولی عمل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ تو محبتوں میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ درود شریف انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنا یہ انسانی زندگی کے حالات کو بہتر کر دیتا ہے، مشکلات، پریشانیاں اور حالات سے اللہ تبارک و تعالی نکال دیتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔